اس حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عن عمر رضی اللہ عنہ ایضاً قال، انہوں نے کہا بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارکہ کے اندر بیٹھے تھے، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، اس دوران ہی ایک آدمی جو ہے وہ ایسا وہاں پر آیا، نمودار ہوا، جو بڑے بہت ہی صاف، انتہائی صاف ستھرے جو ہے اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور شدید و سواد شعری، اور اس کے جو بال تھے وہ بھی بہت سخت قسم کے، یعنی بہت گہرے قسم کے سیاہ تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، اور ایسے محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ شخص جو ہے وہ کوئی سفر کر کے آیا ہے۔ اور یہ بات جو ہے وہ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہی ہے کہ وہ شخص انہوں نے دیکھا ہی پہلی دفعہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارکہ کے اندر، ولا يعرفه منا احد، اور ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ شخص کون ہے، حتی جلس علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے پاس جو ہے وہ بیٹھ گیا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے ملا کے جو ہے وہ بیٹھ گیا، وضع کفیہ علی فخذیہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک رانوں کے اوپر اس نے اپنے جو ہے وہ دونوں ہاتھ رکھ دیے، اپنی ہتھیلیاں رکھ دی۔ ہم حیران ہوئے کہ یہ شخص جو ہے ہم نے اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، یہ ہمارے ساتھ متعارف نہیں ہے، ہم اس سے مانوس نہیں ہیں، اور یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا بے تکلف ہے کہ آپ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جو ہے وہ بنا کے بیٹھ گیا ہے، اور آپ کی ران مبارک کے اوپر جو ہے دونوں رانوں کے اوپر اس نے جو ہے اپنے ہاتھ بھی رکھ دیے۔ وقال، اور اس نے کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے اسلام کے بارے میں تو بتائیے، اسلام کیا چیز ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی شہادت دے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود بحق صرف رب العزت کے ساتھ، وان محمد الرسول اللہ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، تو نماز کو قائم کرے یعنی 5 نمازیں، وتؤتی الزکاۃ، اور تو زکوٰۃ ادا کرے، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھے، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے استطاعت نصیب کی ہے بیت اللہ کی طرف جانے کی، تو بیت اللہ شریف کا حج کرے، وہاں جو ہے وہ ادا کرے۔ قال صدقت، اس نے کہا آپ نے سچ کہا ہے۔ فعجبنا له يسأله ويصدقه، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم سب نے اس بات کے اوپر تعجب بھی کیا، یہ کیسا شخص ہے، خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا ہے، یعنی پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کے بارے میں بتائیے، یعنی سوال کرنے والا تو لا علم ہوتا ہے، اور جواب دینے والے نے جب جواب دیا ہے تو اس کے بارے میں اس یقین کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا۔ قال، پھر اس نے کہا فاخبرنی عن الایمان، آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تؤمن باللہ، یہ کہ تو اللہ پر ایمان لے آئے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر تو ایمان لے آئے، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور اس بات پر بھی تیرا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ تقدیر جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خیر اور شر، اس تقدیر کا جو خیر اور جو اس تقدیر کی طرف سے میرے اوپر کوئی اگر شر یا کوئی پریشانی آنے والی ہے، میرا اس پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، وہ حکمت پر مبنی ہے، وہ العزیز اور الرحیم ہے، وہ العزیز اور الحکیم ہے، اس کا نام فیصلہ حکمت پر مبنی ہے، رحمت پر مبنی ہے۔ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر کے خیر اور شر سے اس کو پورا ایمان رکھے۔ قال، اس نے کہا صدقت، 6 چیزیں یہاں پر بیان کی گئی، اسلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور استطاعت کے تحت حج کرنا، یہ 5 چیزیں۔ ایمان کے تحت 6 چیزیں بیان کی گئی، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت، یوم آخرت پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان۔ قال صدقت، اس نے کہا آپ سچ کہتے ہیں۔ قال، پھر اس نے اگلا سوال کیا اخبرنی عن الاحسان، اے اللہ کے رسول احسان کیا چیز ہے، آپ اس کے بارے میں مجھے بتائیے۔ قال، تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر جیسا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بہت بڑا درجہ ہے، احسان کا بہت بڑا درجہ ہے کہ انسان اپنی عبادت کے اندر اور اس کی حلاوت اور اس کی مٹھاس، اور عبادت کے اندر کوئی کام بھی کرے، چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو، اس کے اندر اس کو اتنی مٹھاس اور اتنی حلاوت نصیب ہو جیسا کہ اللہ رب العزت جیسا ویسے محسوس کرے کہ جیسا براہ راست وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، کام بھی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ فإن لم تکن تراہ،
اور اگر یہ کیفیت اگر نہ پیدا ہو تمہارے اندر کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے فإنہ یراک، تو پھر یہ کیفیت لازمی پیدا ہو جانی چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی ہر انسان جو ہے اس میں ایک بہت ہی باریک نقطہ ہے، انسان اصل میں اپنے کسی بھی عمل کی اکنالجمنٹ چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آدمی جو ہے وہ اس کے اس عمل کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ اس کی حوصلہ افزائی کرے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ شاکر ہے، وہ اس کا قدردان ہے، انسان کے اچھے اعمال کا قدردان ہے۔ یہ دنیا کے اندر ہاں، اور انسان جو ہے اس کی ایک اچھی یا بری خواہش ہوتی ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے کسی بھی معاملے کے اندر جو ہے وہ ریاکاری سے بچائے اور اخلاص نصیب فرمائے۔ کام جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، لیکن ایک بشری کمزوری انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اداروں میں آپ لوگ دیکھ لیجئے، انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میری یہ خبر جو ہے وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ یا کسی ڈائریکٹر کے پاس یا پرنسپل یا وہ کیا کہتے ہیں وائس چانسلر کے پاس پہنچ جائے، یا ہمارے جو بڑے سیکرٹری صاحب ہیں ان کے پاس پہنچ جائے، یا کسی کے پاس پہنچ جائے، یا ایم ڈی صاحب کے پاس پہنچ جائے کہ واقعتاً نہیں میں نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے۔ یہ خواہش ہوتی ہے اس کی۔ یہاں یہی بات جو ہے وہ جب اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہے ہیں پھر تمہیں لوگوں کی کیا پرواہ ہے، کوئی تمہیں دیکھے نہ دیکھے۔ تو تمہارے دل کے اندر اگر پہلی کیفیت ہے پھر تو تم اخلاص کی منزل نمبر 1 پر پہنچ گئے، اور اگر یہ دوسری کیفیت ہے کہ یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی کہ تم اللہ تعالیٰ کو گویا کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہو، تو کم از کم یہ کیفیت تو ضرور پیدا ہو جانے چاہیے عمل کے دوران کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ رب العزت وحدہ لا شریک مجھے دیکھ رہے ہیں تو مجھے لوگوں کی کیا ضرورت ہے، کوئی مجھے دیکھے نہ دیکھے۔ تو یہ اس عمل کے اندر جو ہے انسان ریاکاری سے محفوظ ہو جائے گا اور احسان کی منزل نمبر 2 کو حاصل کر لے گا، اور اس کے اندر جو ہے وہ اخلاص ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احسان کی ان منازل سے نوازے۔ قال، پھر اس نے حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ سوال کیا، فاخبرنی عن الساعۃ، مجھے ذرا قیامت کے بارے میں بتا دیجیے کہ وہ کب آئے گی۔ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل مسئول عنہا بعلم من السائل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے مجھ سے سوال کیا ہے، یعنی آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، تو وہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے مسئول جو ہے وہ کو زیادہ نہیں جانتا۔ سوال کرنے والے سے جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی مجھے اتنا ہی پتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی۔ اور یہ جو قرآن قیامت کے بارے میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ کوئی پیشین گوئیاں دینے شروع کر دیتے، اتنی صدیاں رہ گئی ہیں، اتنے گھنٹے رہ گئے ہیں، اتنے دن رہ گئے ہیں، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا ہے، یہ ساری کی ساری باطل چیزیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث جبریل کے اندر اس سے جو ہے وہ اپنے عدم علم جو ہے اس کے بارے میں بات کی ہے۔ ہاں، قرآن حکیم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں خبر دی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دی ہے۔ جو خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے علاوہ بذریعہ ہے وہی غیر مطلب حدیث مبارکہ کے ذریعے دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ہمیں دے دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید قیامت کی چھوٹی بڑی تمام نشانیوں سے ہمیں آگاہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وحی کی بنا پر جو ہے جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا اس کی بنا پر آپ نے وہ سارا علم ہم تک پہنچا دیا۔ لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہ قیامت تک ایگزیکٹلی کب آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ علم اپنے پاس رکھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی ہے۔ قال، تو جبریل علیہ السلام نے کہا، فاخبرنی عن امارتها، اچھا ایسا ہے کہ اگر اس کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ ایگزیکٹلی کس وقت آئے گی، اس کا پورے کا پورا صحیح ایگزیکٹ ٹائم کیا ہے، تو کم از کم آپ مجھے یہ خبر دیجئے کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان۔ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نشانی تو اس کی یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، اور دوسرا فرمایا کہ تو یہ دیکھے گا کہ وہ لوگ جن کے بدن کے اوپر کپڑے نہیں ہیں، ننگے ہیں، اور بکریوں کے چرواہے ہیں، مفہوم بیان کر رہا ہوں، لیکن وہ لمبی لمبی اور اونچی اونچی عمارتیں جو ہیں وہ بنائیں گے اور اس کے اوپر فخر کریں گے۔ ایک بنائے گا تو دوسرا اس سے بڑی بنائے گا۔ یہ ہمارے ہاں یہ عام طور پر یہ رواج جو ہے وہ آج ہو گیا ہے، مرلوں کے اوپر 5 10 15 20 اور پھر آگے جو ہے وہ مربوں کے اپنا کئی مرلے اور 20 40 مرلے کے گھر، یعنی بڑے بڑے گھروں کے اندر جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ آپس میں کیا ہے وہ مقابلہ بازی شروع ہو گئی یہ ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ نشانی کیا ہے کہ یہ اونچی عمارت ہے۔ میں نے 18 منزلہ جو ہے وہ پلازہ بنایا تو وہ پھر 20 ہو گیا، پھر وہ 50 ہو گیا، پھر وہ 100 ہو گیا، اور اب تو یہ ہے کہ 800 میٹر تک اور روزنے نے 1000 کلومیٹر تک اس سے آگے جو ہے وہ عمارتیں بننی شروع ہو گئی۔ ہمارے سامنے یہ نشانی ظاہر ہو گئی ہے، اور یہ وہی عرب کے لوگ ہیں جن کے ماضی میں اگر آپ چلے جائیں کم از کم 50-100 سال پہلے، تو یہی ان کی خصوصیت تھی کہ جسم پر جو ہے وہ کپڑے نہیں ہیں، مختصر سے کپڑے ہیں،
اور بکریوں کا ریوڑ لے کر صحرا کے اندر چلا رہے ہیں، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ رات سوئے ہوئے تھے اور دن جو ہے وہ امیر کر دیا کہ اللہ نے تیل کے خزانے نیچے سے نکال دیے ہیں، اور آج ان کا کیا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے اور مسلمانوں کی سربلندی کے اوپر پیسہ خرچ کرنے کی بجائے ان عمارتوں کے اوپر فخر کرنے کے اوپر خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے مسمت مسلمان کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال یا عمر اتدری من السائل، یعنی پھر وہ شخص، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، وہ پھر شخص چلا گیا۔ پھر تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اتدری من السائل، یہ سوال کرنے والا کون تھا تم جانتے ہو؟ قلت، میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال فإنه جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، فرمایا یہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یہ بہت پیاری اور جامع حدیث ہے۔